الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 کے بالکل آغاز میں اللہ تعالی نے جو حروف ارشاد فرمائے ہیں ان الفاظ کے متعلق بات چل رہی تھی، اور اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالی نے سکھائے حضرت آدم علیہ السلام کو نام سارے۔ اس سلسلے میں کل جہاں تک ہم پہنچے تھے وہ یہ بات تھی کہ دو سوالات مزید اس میں پیدا ہوتے ہیں۔ ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے کیسے یہ نام سکھائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کیا چیز سکھائی۔ جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے کہ اللہ تعالی نے کیسے یہ چیزیں سکھائیں، تو اس سلسلے میں وحی پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی انبیاء علیہ السلام پر وحی کیسے کرتے تھے۔ اور اسی طرح مفسرین نے یہاں پر جن چیزوں کی طرف اشارے کیے ہیں اور جو چیز تحریر فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ القاء فی القلب تھا، یعنی دل میں اللہ تعالی نے ان ناموں کی تعلیم ڈال دی۔ حضرت آدم علیہ السلام میں ناموں کا القاء اور اظہار اور یہ ساری کی ساری چیز ان کے دل میں ڈال دی گئی، اور وحی میں یہ ہوا کرتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو کبھی تو وحی براہ راست آتی ہے کہ اللہ تعالی درمیان میں کسی کا واسطہ نہیں رکھتے، حتیٰ کہ کوئی فرشتہ بھی بیچ میں نہیں آتا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کہ انہیں ناموں کی تعلیم کیسے دی گئی، بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ڈائریکٹ براہ راست اللہ نے انہیں سکھا دیا، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرشتے کے واسطے سے یہ تعلیم دی، اور کچھ کا خیال یہ ہے کہ القاء فی القلب یعنی دل میں اللہ نے ڈال دیا۔ تو یہ تینوں چیزیں ممکن ہیں، اور ان چیزوں کی مزید مثالیں کتاب و سنت میں ملتی ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالی نے براہ راست حضرت آدم علیہ السلام کو تعلیم دی اور بغیر کسی واسطے کے یہ تعلیم دی، تو اللہ تعالی نے انہیں اسی طرح تعلیم دی ہوگی جس طرح اللہ تعالی نے وحی نازل فرمائی اور تعلیم دی باقی جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کو۔ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کسے نہیں معلوم کہ وہ طور پر تشریف لے گئے اور اللہ تعالی نے ان سے کلام فرمایا، تو اللہ کا یہ جو کلام کرنا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بھی ثابت ہو سکتا ہے، ایسے ہی جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے کلام کیا، تو نفس کلام وہاں بھی ہے اور وہاں بھی۔ اس کلام کی کیفیت کیا تھی یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، یا انبیاء علیہ السلام ہی کو علم تھا۔ بس اتنی بات پتہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان سے باتیں کی، اللہ نے ان کے دل میں کلام ڈالا۔ حضرت السلام نے ایک آواز سنی تھی اس سے پہلے بھی کہ اننی انا اللہ، کہ میں تمہارا پروردگار ہوں۔ یہ اس وقت جب وہ طور پر آگ لینے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور وہاں کی حاضری پہ انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ آگ ہے درخت میں، تو انہوں نے چاہا کہ میں وہاں سے آگ لے آؤں، اور جب وہاں پہنچے تو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، اور فخلع علیک، اپنے جوتے یہاں اتار دیجئے، کیونکہ آپ ایک پاک جگہ پر آ گئے ہیں، آپ یہاں پہ آئے ہیں، اور اللہ تعالی کا کلام انہوں نے سنا ہے۔ یہ کیسے سنا تھا کہ اللہ جانتا ہے اور وہ جانتے ہوں گے۔ باری تعالی کی صفات میں اور اس کی ذات مقدسہ پر بحث کرنا، اور اس کی ذات مقدسہ اور اس کی صفات کو کے متعلق یہ تصور کرنا کہ وہ ہمارے احاطہ عقل میں آ جائیں، بڑی جسارت کا کام ہے، اور بچنا چاہیے ان چیزوں سے۔ کبھی کبھی انسان بہت بے ادبی کا شکار ہو جاتا ہے۔
اور جب آدمی بے ادب ہو جائے تو پھر وہ سادی والی بات ہے کہ بے ادب محروم گشت از فضل رب، بے ادب آدمی اللہ کے فضل سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ تعالی کا فضل اس کے شامل حال نہیں ہوتا۔ بے ادب آدمی عبادت بھی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، اور خدا کے ساتھ تعلق کی وجہ سے جو بھی فرائض اور جو چیزیں انجام دیتا ہے وہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی سالن تیار کرے، کھانا تیار کرے اور اس میں سے تری اتر جائے، جیسے کہ ایک آدمی کے چہرے پر رونق باقی نہیں رہتی، بالکل اسی طرح اعمال کی رونق ادب ہے، اور ادب اللہ کا، ادب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، ادب اللہ کے نیک بندوں کا جنہوں نے اپنی زندگیاں خدا کی راہ میں کھپا دیں، خواہ وہ تفسیر کی لائن کے تھے اور خواہ وہ حدیث پڑھتے پڑھاتے تھے اور خواہ وہ فقہ پہ بات کرتے تھے اور خواہ وہ تصوف کے میدان میں تھے، حتیٰ کہ وہ اللہ کے بندے جو عمر میں بڑے ہیں ان کا بھی ادب، اور ادب والوں نے تو کہا ہے کہ اپنے چھوٹوں کا بھی ادب چاہیے کہ انہیں بھی کوئی تکلیف انسان نہ دے، تو ادب اور احترام یہ بڑی چیز ہے۔ اس لیے اللہ تعالی کی صفات، اس کی ذات، ان پر بحث کرنا یہ بعض اوقات بے ادبی تک لے جاتا ہے، اس لیے جتنا ہو سکے آدمی محتاط سے محتاط الفاظ استعمال کرے اور بلا ضرورت ان چیزوں کی مباحث میں نہ پڑے۔ تو پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تعلیم دی، کیسے اللہ جانتا ہے اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں، مگر یہ کہ یہ یقیناً ہوا ہے، کتاب میں بھی آیا ہے، قرآن پاک میں یہاں پہ اور بھی جگہوں پہ، اور اسی طرح حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے کہ لوگ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے افراد جا کر کہیں گے کہ علمک اسماء کل شیء، اللہ تعالی نے آپ کو تمام چیزوں کے نام سکھائے تھے، اس کی تعلیم دی تھی۔ اور اللہ تعالی کا کلام کرنا، براہ راست تعلیم دینا، اس کی دوسری مثال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جو ہیں یہ اللہ تعالی نے خاص اس موقع پہ عنایت فرمائی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، معراج میں جو حاضری ہوئی تھی اس میں تعلیم دی ہے۔ اسی لیے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ قرآن پاک کی کچھ آیات ایسی بھی ہیں جو نہ آسمان میں نازل ہوئی ہیں، نہ زمین میں نازل ہوئی ہیں، نہ زمین و آسمان کے درمیان نازل ہوئی ہیں، اور پھر اس کا جواب انہوں نے خود ہی دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ معراج میں جبکہ آسمانوں سے بھی اوپر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہیں جو چیز تلقین فرمائی گئی تھی، جو آیات عنایت فرمائی گئی تھیں، وہ آیات جو ہیں نہ زمینوں میں نازل ہوئی ہیں نہ آسمانوں میں، تو اللہ تعالی نے وہاں پر انہیں تعلیم دی۔ اب اللہ کا تعلیم دینا کیسا تھا، یہ تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے اور اللہ جانتے۔ دوسری رائے مفسرین کی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تعلیم دی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں کے ذریعے اور جبریل امین کے ذریعے۔ بعض مفسرین کا خیال ہے کہ جبریل امین کا واسطہ درمیان میں رکھا گیا اور اللہ تعالی نے انہیں تعلیم دی، اور پھر تعلیم آگے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی۔ اللہ تعالی کی طرف سے وحی کیسے ہوتی ہے، فرشتوں تک وہ آواز یا وہ چیز کیسے پہنچتی ہے، وہ بغیر آواز کے ہے۔ اللہ تعالی کی طرف سے جو چیزیں سنائی دیتی ہیں وہ کیا ہے، ان حقائق پر ابقات میں مولانا محمد اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کی ہے، جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، اور کافی کلام حضرت نے کیا ہے، اگرچہ ان کے کلام کو سمجھنا دشوار ہے، مگر اہل علم اگر چاہیں تو وہاں اس میں دیکھ لیں، یا یہ کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کی ہے کہ وہاں کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں آواز تھی نہیں تھی، کیا چیز تھی، یہ مباحث انہوں نے کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جبریل امین پر وحی کیسے نازل فرمائی یا وحی کا سلسلہ کیسے چلتا ہے، اور فرشتوں کو یہ چیزیں کیسے بتائی جاتی ہیں۔ تو دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں کے ذریعے سے۔ تیسری رائے مفسرین نے یہاں ذکر کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کیا کیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ القاء فی القلب جو ہے اس کا نام انہوں نے رکھا ہے،
کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ چیز ڈال دی، اور دلوں میں چیزیں اسی طرح ڈال دی جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے تعلیم ایسے دی جاتی ہے۔ بہت سی چیزیں دلوں میں ڈال دی جاتی اور بہت سی چیزیں دلوں سے نکال دی جاتی۔ حدیث میں مثلاً آیا ہے نا متعدد چیزوں کے بارے میں کہ وہ دل میں ڈال دی گئی، قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ وہ دل میں ڈال دی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے میں آیا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا کہ ففہمناہ سلیمان، وہ بکریوں کا مسئلہ، بکریوں کا مقدمہ جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لے کے آئے لوگ، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک فیصلہ کیا فریقین کے بیچ۔ جب وہ باہر نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ مقدمہ میرے پاس آتا تو میں اس کا فیصلہ اور طرح سے کرتا، اور انہوں نے اپنا فیصلہ اپنے والد محترم کو بتایا، اور وہ فیصلہ بدل کے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلے کے مطابق کر دیا گیا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر آیا ہے بکریوں کے مقدمے میں، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگرچہ ہم نے دونوں کو علم سے اور حکمت سے نوازا تھا، لیکن ففہمناہ سلیمان، ہم نے داؤد علیہ السلام سے زیادہ فہم اس مسئلے کا، اس کی زیادہ گہری سمجھ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو دے دی۔ تو اس لیے یہ دل میں ڈال دی جانے کی بات یہ ہے الہام۔ الہام کا لفظ یہ اگرچہ اولیاء کرام کے لیے استعمال ہوتا ہے، مگر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی یہ تھا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی ہوتا ہے، یہ وحی ہی کی ایک قسم ہے۔ فرق اتنا ہے کہ یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں ان کا الہام ضروری نہیں ہے کہ محفوظ ہو، یعنی یہ کہ اللہ ہی کی جانب سے ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ شیطان کو دخل اندازی کا موقع ملتا بھی ہے اور کئی مرتبہ شیطان اس میں دخل دیتا ہے، البتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا الہام وہ وحی ہوتا ہے، اور شیطان کو ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی مداخلت کرے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ اس اونچے مقام کے لوگ ہوتے ہیں کہ ولایت کو دور دور تک اس سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ نبوت اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، اس کے علوم اتنے قطعی اور یقینی ہیں، اور اتنے بڑے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رہنما ہوا کرتے ہیں انسانیت کے، کہ جو چیز ان کے دل میں ڈالی جاتی ہے نا اللہ کی جانب سے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شیطان اس میں مداخلت کر سکے۔ اللہ تعالی نے اس کی حفاظت اور ذمہ داری اپنی لی بھی ہوتی ہے، شیطان ایسی کوشش ضرور کرتا ہے، لیکن اللہ تعالی نے فرمایا ہم اس کی کوششوں کو ناکام کر دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ یہ القاء فی القاء اس کے پہلو ہیں، یہ الہام کا پہلو حدیث میں بھی آیا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ نفث فی روعی، اللہ تعالی نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی۔ کیا بات ڈال دی اللہ تعالی نے ان کے دل میں؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، کوئی آدمی اس کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی۔ یہ چیز اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ڈال دی، اور اس کو آپ نے لوگوں کے سامنے اظہار فرمایا، بتایا، اور حدیث میں یہ لفظ بھی آئے ہیں بعض جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ میرے جی میں یہ بات آئی، آپ نے فرمایا میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں تم لوگوں کو بتاؤں، لیکن کسی مصلحت سے آپ نے فرمایا میں فلاں مصلحت سے رک گیا۔ تو ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ نے جی میں یہ بات ڈال دی، اللہ تعالی نے دل میں یہ بات ڈال دی۔ تو یہ الہام ہوا کرتا ہے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی الہام ہوا ہے، یہ تیسری رائے ہے مفسرین کی۔ اب یہ جو الہام کیا اللہ نے ان کو، تو ظاہر ہے کہ جو الہام ہوا ہے بغیر کسی آواز کے ہوا ہے، یہ جو تعلیم تھی بغیر الفاظ کے واسطے کے تھی، بلکہ اس کو صرف دل میں ڈال دیا گیا تھا، الفاظ اس میں نہیں تھے۔ قرآن پاک میں اس کی مثالیں ملتی ہیں، حدیث میں ایک مثال بھی آپ سے عرض کی نا، قرآن میں بھی آیا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةً، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کیا، زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی، ہم نے تعلیم دی۔ تو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالی نے کیسے تعلیم دی کہ زرہ بنائیں؟ اللہ نے فرمایا قدر فی السرد،
یہ جو کڑیاں ہیں نا زرہ بنانے کی، زرہ وہ فوجی لباس جو جسم پہ مجاہد یا کوئی پہنتا ہے تاکہ اپنے آپ کو دشمن کے وار سے محفوظ رکھ سکے، پرانی تیر تلوار ان چیزوں سے ہی لڑائی ہوتی تھی نا، تو وہ ان کو بنانا اللہ نے سکھا دیا کہ کس طرح دشمن سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ان کے دل میں، یعنی ہم نے انہیں تعلیم دی، مراد یہ کہ دل میں ان کے یہ بات ڈال دی۔ تو یہ جو دل میں زرہ بنانے کا طریقہ ڈال دیا تھا، اسی طرح تیسری رائے یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ناموں کی تعلیم کر دی، یہ نام ان کے جی میں ڈال دیے، انہیں پتہ چل گیا کہ فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز ایسے ہے، فلاں چیز کا یہ نام ہے، تو انہیں اللہ تعالیٰ نے تعلیم دے دی۔ اور یہ جو اللہ کی تعلیم ہے بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ تعلیم دیا کرتے ہیں اور اسی طرح اللہ بہت سی چیزیں دلوں میں ڈال دیا کرتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیے ایک انسان کو بچے کے ساتھ محبت کا کوئی تصور نہیں ہوتا، اور بچہ جو ہی پیدا ہوتا ہے باپ کے دل میں اللہ اس کی محبت کو ڈال دیتا، یہ دل میں ڈال دی جاتی ہے نا بات۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب ان کے ہاں کسی بچے کی ولادت ہوتی تھی تو ان کی سوانح، ان کی متعلق جو چیزیں حدیث میں آئی ہیں ان میں آیا ہے کہ وہ اپنے بچے کو بلا کے، چھوٹے بچے کو بلواتے تھے، کوئی اٹھا کے لاتا تھا تو پھر وہ اسے اپنے ساتھ رکھتے تھے، پھر اسے سونگتے تھے۔ حکمت ہے بچوں سے جو خوشبو آپ حاصل کرتے ہیں اسے سونگتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ اس بچے کی خوشبو میری جان میں، روح میں رچ بس جائے گی، اسے کوئی تکلیف پہنچے گی تو اس کا احساس مجھے بھی ہوگا۔ یہ دل میں بات ڈال دی گئی محبت کی، اور یہ کئی مرتبہ ہوتا ہے، کوئی بزرگی کی بات نہیں ہے، مگر ماں ہے، باپ ہے، بھائی ہے، کسی کو کسی سے تعلق ہوتا ہے اور ہزاروں لاکھوں میل کے فاصلے پر اس پر کوئی آفت آتی ہے اور اسی وقت اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ خدا خیر کرے، پتہ نہیں فلاں کو کیا ہو گیا ہوگا، معلوم نہیں اس وقت اس کا کیا حال ہوگا۔ تو یہ چیز ہے جو اللہ دل میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طرح اولیاء کرام جو ہوتے ہیں رحمہم اللہ، ان کے دل میں بھی بات ڈال دی جاتی ہے۔ اسی طرح مومن کی فراست جو ہوتی ہے اس کو بھی دل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ تعلیم ہے نا ساری، ابن قیم رحمۃ اللہ نے کتاب الروح میں نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور دو آدمی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور وہ راستے میں ایسے ہی آزادانہ چل کے آئے ہوں گے جیسے پولیس والے چلتے ہیں نا، ان کو دیکھیں آپ، دائیں بائیں ادھر ادھر ہر جگہ کا تجسس، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، کبھی ادھر دیکھنا کبھی ادھر دیکھنا، انسانوں کی طرح راستہ دیکھ کر نہیں چلنا سارے جہان کو، چاہے ٹھوکر لگے چاہے کچھ ہو۔ تو وہ اس طرح دیکھتے ہوئے آ رہے تھے تو نظر خراب جگہوں پر پڑی ڈال، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، لوگ میری مجلس میں آتے ہیں اور بدکاری کا اثر ان کی آنکھوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو وہ دونوں چپ ہو گئے، پھر تھوڑی دیر بعد ایک بولا، اس نے کہا حضرت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وحی آتی ہے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا وحی تو نہیں آتی، لیکن اللہ نے جو فرمایا ہے نا کہ فراست کے متعلق بات ہے، تو مراد یہ تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کہ اللہ نے جو فرمایا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، تو یہ تعلیم دی جاتی، فراست کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا حرکت کر کے آ رہا ہے۔ اور یہ صرف ولایت میں ہی نہیں، عام انسانی زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ باپ ماں اپنا بیٹا بیٹی گھر میں جب آتے ہیں تو اندازہ لیتے ہیں کہ یہ کیا کر کے آ رہا ہے، اس کی حالت اب کیوں متغیر ہو گئی ہے، کیا چیز اس میں تھی جو کھو گئی ہے اس میں، یا کس چیز کا اضافہ ہو گیا، کیا اچھی چیز آ گئی ہے۔ یہ تعلیم ہے القاء فی القلب، اللہ تعالی دل میں ڈال دیتے ہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ کیوں اللہ دل میں ڈالتے ہیں، تو دیکھو بھئی اللہ تعالی کے کاموں کی حکمت تو وہی ذات جانتی۔ ہاں کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے دل میں ڈال دیتے ہیں تاکہ کو تربیت میں آسانی ہو۔ ماں کے جی میں آ جاتا ہے
کہ بیٹا اور بیٹی ایسا کام کر رہے ہیں، ایسی چیز میں پڑے ہوئے ہیں. یہ خدا کیوں دل میں ڈال دیتا ہے؟ تاکہ ماں تربیت کر سکے اپنے بچوں کی. باپ کے جی میں آ جاتا ہے، بھائی کے جی میں آ جاتا ہے، شیخ کے متعلق اپنے مریدوں کے جی میں کے متعلق شیخ کے جی میں آتا ہے کہ یہ حرکت نہ ہو گئی ہو. اور وہ چیز اس لیے کہ تربیت اللہ نے انسانوں کے ذریعے کرنی ہوتی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نہیں دیکھا، جب بھی انہوں نے کہا نا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ ایسے نہ ہو جائے تو وہ چیز ہو کے ہی رہی. اس لیے کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی تاکہ مملکت کا نظام چلا سکیں، حکومت کو چلا سکیں. تو یہاں بھی یہ بات فرمائی کہ علم آدم الاسماء کلھا. تیسری چیز کیا؟ وہی کا یہ القاء فی القلب، اللہ تعالی نے ان کے دل میں یہ چیزیں ڈال دیں اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس ذریعے سے تعلیم دی گئی. تو اس سے معلوم ہوا کہ تعلیم بہت بڑا منصب ہے، اور تعلیم ایسی چیز ہے جو اللہ کی صفت علم کا ظہور ہوا. یہ کب ہوا ہے؟ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ پہلے کرایا گیا ہے، تعلیم بعد میں دی گئی، یا یہ کہ تعلیم پہلے دے دی گئی اور سجدہ بعد میں کرایا گیا؟ دونوں مفسرین کی آراء ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے دلائل لکھے ہیں. کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جس پہ کوئی عقیدہ یا کوئی عمل موقوف ہو کہ اس کی بات آپ سے عرض کریں. بہرحال دونوں طرح کی آراء ہیں. بعض رات کا خیال یہ ہے کہ پہلے اللہ نے تعلیم دی اسماء کی، پھر اس کے بعد سجدے کا حکم دیا، اور بعض رات کا خیال یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالی نے سجدے کا حکم بعد میں اسماء کی تعلیم دی. اب اسماء کی تعلیم جو ہے اس سے ایک تو علامہ کے لفظ سے یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالی نے علم کو بہت بڑی فضیلت دی. اسی لیے محققین مشائخ جو ہوتے ہیں ایسے پیر نہیں جو دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی مخلوق کو گمراہ کر رہے ہیں، ٹھگی سے کام لیتے ہیں. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے بعض دہلی کے ایسے مشائخ کا ذکر کیا ہے. شاہ صاحب نے فرمایا بس انہوں نے علم نجوم پڑھ لیا تھا، اور علم نجوم کے ذریعے اپنے مریدوں کے حالات کچھ نہ کچھ بتاتے رہتے تھے. مرید کہتے تھے حضرت ہمارے جو ہیں بزرگ انہیں بڑا کشف ہوتا ہے، انہیں پتا چل جاتا ہے، کچھ بھی پتا نہیں چلتا تھا، وہ علم نجوم کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے تھے. اسی طرح بہت سے اور گمراہ ایسے اب بھی اس دور میں بھی پائے جاتے ہیں. تو ان کا ذکر نہیں کر رہے، بلکہ ان مشائخ کا جو محققین میں ہیں، جن کو اللہ نے بڑا رسوخ تصوف میں عنایت فرمایا ہے. وہ جو خلافت دیتے ہیں وہ خلافت اعمال کے مجاہدے پہ نہیں ہوتی، بلکہ دین کے علم اور اس کی فہم پہ موقوف ہوتی. اللہ تعالی نے یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت دی نا دنیا میں، تو کرائیٹیریا معیار کیا ہے؟ اللہ نے انہیں تعلیم دی. تو اس لیے مشائخ اپنے خلفاء کو خلافت دیتے وقت تعلیم کا اعتبار کرتے ہیں کہ جو چیز اس نے ہم سے حاصل کی ہے، تصوف، سلوک، اس کے مطلب، اس کے مدارج، اس کے اسباق، ان اسباق کے نتیجے میں پیدا ہونے والی کیفیات، حالات، واردات، مکاشفات، یہ کیا چیزیں ہیں، اور ان کا صحیح فہم کسی انسان کو نصیب ہو جائے، پھر وہ اسے اجازت اور خلافت دیتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالی نے یہاں پر خلافت میں بات علم کی فرمائی ہے، خلافت میں اعمال کا مجاہدہ نہیں فرمایا. اور جو ناقص ہوتے ہیں مشائخ، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا مرید مجاہدے میں لگا ہوا ہے، اعمال بہت زیادہ کر رہا ہے، چاہے نماز کا ایک مسئلہ نہ پتا ہو لیکن نوافل 100 روز پڑھتا ہے، اور چاہے اس انسان کو شریعت میں عقیدے تک کی خبر نہ ہو، لیکن وہ چونکہ مجاہدہ اعمال کا ہے لہذا خلافت دے دی. یہی خلافتیں ہیں جو بیڑا غرق کر دیتی ہیں آگے چل کے، اور جاہل صوفی لوگوں کا دین اور دنیا سب برباد کرتے ہیں. تو مشائخ جو حقہ ہیں ان کے ہاں خلافت کا معیار علم ہوا کرتا ہے، اعمال کا مجاہدہ نہیں ہوا کرتا. یہ بات یاد رکھنی چاہیے. اس لیے شیخ محقق اس کا اس وقت بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے اپنے لوگوں میں خلافت کن کو دی ہے. اگر اعمال کے مجاہدے پہ خلافت دے دی تو اس نے اپنی راہ بھی کھوٹی کی، دوسروں کی بھی راہ کھوٹی. اور جب وہ تعلیم اور علم کی بنیاد پہ خلافت دیتا ہے، یا کم سے کم اتنی تعلیم کی بنیاد پہ کہ جو تعلیم
معتد بہی ہو، جس کا اعتبار کیا جا سکے، وہ ہے جو اصل میں اللہ کی راہ دکھانے والا۔ تو اس سے معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ اعمال کا مجاہدہ، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اعمال شروع کون سے کیے تھے؟ تو خلافت کا فیصلہ جو فرمایا ہے اللہ تعالی نے فرمایا تو سب سے پہلے تعلیم دی۔ اسی لیے اللہ نے اپنی کتاب میں تعلیم کا بار بار ذکر کیا ہے، علم کا بار بار ذکر کیا۔ اللہ تعالی کی تعالی شانہ کی جلیل القدر اور رفیع الشان صفات میں سے صفت علم ہے، حتیٰ کہ اللہ کا ارادہ، اس کے ارادے کی وسعت اور اس کے ارادے کی نفاذ کی کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ یہ پوری کائنات جو ہمیں نظر آتی ہے، یہ محض ایک مرتبہ اس کا ارادہ ہو گیا کہ ایسی کائنات بنے، یہ کائنات بن گئی۔ اتنا اس کا ارادہ نافذ ہوتا ہے۔ اس ارادے سے بھی بڑی صفت اللہ کے علم کی ہے۔ جتنے محققین ہیں اور اہل اللہ ہیں اور خاص طور پہ صوفیہ، انہوں نے ارادے میں بھی اللہ تعالی کی صفت علم کو ترجیح دی، اور وہ کہتے ہیں کہ علم، اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے اہل علم کے لیے بہت بڑی الفاظ استعمال فرمائے۔ ایک جگہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اور اللہ تعالی جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں ان کو بڑا مقام دیتا ہے، اوپر اٹھاتا ہے۔ والذین اوتوا العلم، اور جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے، درجات، ان کے تو کئی درجے ہیں۔ آپ دیکھیے ایمان اتنی بڑی چیز ہے، اللہ نے فرمایا ہے ایمان کے متعلق کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، اور ہماری آیات میں جو متشابہ چیزیں جن کا سمجھنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے جن لوگوں کو ہم نے علم دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پہ ایمان لائے۔ تو اللہ نے اہل علم کی گواہی کو کسی قابل جانا ہے تو ہی تو یہ کہا ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے لوگوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالی نے اپنی گواہی کے بعد فرمایا وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور علم والے انصاف کے ساتھ یہ گواہی دیتے ہیں۔ اللہ نے اپنی گواہی کے بعد اہل ایمان کی، اہل علم کی گواہی کا فرمایا کہ ان لوگوں کا ایمان جن کا ہے ان کا علم دیکھو، وہ لوگ گواہی دیتے ہیں۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق اور قرآن پاک کی تصدیق اس وحی کی، اللہ نے فرمایا ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، جن لوگوں کو ہم اس سے پہلے علم دے چکے ہیں وہ سب کے سب اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ کی جانب سے ہیں، یہ نبوت، یہ رسالت، یہ کتاب، یہ چیز۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور بلا شک و شبہ اللہ کی اصل خشیت اور اللہ کا اصل خوف وہ ان کے دل میں ہے جو علم والے۔ تو معلوم ہوا کہ علم کے بڑے فضائل ہیں اور علم کو اللہ نے خاص اہمیت دی۔ یہ قرآن پاک کی متعدد آیات میں اللہ نے ان کا ذکر فرمایا، حتیٰ کہ بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو تھے ان کے لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وہ لوگ، ان کے درجات جو ہیں جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے دل دہل جاتے ہیں ان کے۔ اور پھر اللہ تعالی نے ایسی ہی چیز علماء کے متعلق بھی فرمائی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے علم دیا ہے ان کے کئی ایک درجات ہیں، ہر ایک کے علم کے مطابق اس کو درجہ قیامت میں دیا جائے گا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک صاحب علم جس کو اللہ نے علم عنایت کیا تھا قیامت میں 300 ایسے آدمیوں کی شفاعت کرے گا اللہ کے حضور میں جن پر جہنم واجب ہو گئی ہو، اور خدا اس کی شفاعت سے جہنمیوں کو جنت میں لے جائے گا۔ علم بڑی چیز ہے صاحب، اللہ نے اس کے لیے خاص اہتمام سے آیات نازل کی ہیں، تو علم کی بھی فضیلت ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی احادیث بھی نقل کی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر احادیث واہی تباہی ہیں، کوئی اعتبار نہیں ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا احادیث کے معاملے میں، بہت ہی واہی تباہی روایتیں ہیں، کچھ ان کی اصل نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو دیکھے ان لوگوں کو دیکھنا چاہے جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے تو وہ متعلمین کو دیکھے، وہ ان کو دیکھے جو تعلیم دیتے ہیں، اور وہ ہر قدم جو زندگی میں اٹھاتے ہیں اس کے لیے 1 سال کی عبادت لکھی جاتی ہے، ہر قدم اٹھانے پہ جنت میں ایک شہر اس کے لیے آباد کر دیا جاتا ہے. سب جھوٹ ہے، کوئی ایسی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. اور ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی خام کے ذمہ میں لگائیے. تفسیر کبیر میں اسی آیت کے ضمن میں ایک اور حدیث لے آئے ہیں کہ قیامت میں شہیدوں کا خون اور علماء کی دوات کی جو روشنائی ہے ان دونوں کو آپس میں تولا جائے گا اور پھر دونوں میں سے کوئی بھی زیادہ نہیں ہو سکے گا. اور ایک روایت یہ لکھتی ہے کہ علماء کی روشنائی جو ہے شہیدوں کے خون سے بھی بڑھ جائے گی. سب جھوٹ ہے، ایسی باتیں کہیں بھی صحیح احادیث میں نہیں آئیں. اور رہ گئی یہ بات کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کس چیز کی تعلیم دی تھی. کل انشاءاللہ اس بارے میں بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.